آبادی پہ، قصبہ علی گڑھ کی آبادی پہ اس وقت ہم نے پہلی دفعہ کلیشن کوف کا نام سنا کراچی میں. کلیشن کوفوں کے ساتھ جو ہے وہ دوست. آپ جاتے ہیں وہاں پہ؟ جی میں جاتا ہوں، میں گیا ہوں وہاں پہ. وہاں پہ کیسا لگتا ہے؟ افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ ورلڈ از اوبلیویس اباؤٹ اٹ. آج ہم پر جو لوگ الزامات لگاتے ہیں، جو لوگ آج ہماری چھوٹی چھوٹی غلطیوں کے اوپر جو ہے وہ بڑے چیخ کر دنیا کو بتا رہے ہوتے ہیں اور کر رہے ہوتے ہیں، ڈیفینیٹلی ہم بھی انسان ہیں، فرشتے تو نہیں، ہم لوگ بھی، ہم سے بھی غلطیاں ہوئی ہوں گی، ہم نے غلطیاں آج بھی کر رہے ہوں گے اور کل بھی کریں گے غلطیاں. لیکن جو ہماری میس کلنگ ہوئی ہیں اس شہر میں صرف زبان کی بنیاد پر، صرف جو ہے وہ ایک خاص پارٹی کی بنیاد پر، وہ تو جو ہے وہ کوئی اس کی بات ہی نہیں کرتا. صرف یہی نہیں، پکا قلعہ آپریشن جہاں پر عورتیں احتجاج کر رہی تھیں قرآن شریف پر سر پر رکھ کر کہ ہمارا گیس اور پانی کھول دو. 8 دنوں سے 9 دنوں سے بچے بلک رہے تھے اور کارڈن آف کر کے ان کی گیس، پانی، بجلی سب بند کی ہوئی تھی. وہ جب نکلی ہیں تو آپ پکا قلعہ کے گیٹ پہ جائیں تو ان کی آپ کو 25 عورتوں کی آپ کو جو ہے وہ قبریں ملیں گی وہاں پر انٹری کے ساتھ. کوئی بات نہیں کرتا یار، آج دنیا میں کسی کو تکلیف نہیں ہوتی. یہ آپریشن گرین ٹاؤن، اجمیر نگری، پورے علاقے، سرجانی ٹاؤن، پورے گھر جلا دیے گئے، کوئی بات نہیں کرتا وہاں پہ. تو وہ افسوس ہوتا ہے اس بات کا کہ دنیا از اوبلیویس. تو میں تو آپ سمجھیں کہ ہمیں تو میرا تو ایمان تازہ ہوتا ہے جی یہ دیکھ کر سب کچھ. پرسوں رات کو میری ملاقات ہوئی آپ کے پارٹی کے ایک بڑے سینئر آدمی سے، انیس صاحب سے. انیس صاحب نے مجھے بتایا کہ پہلی باری جب میں ہسپتال میں گیا یہ پکا قلعہ کے واقعے کے بعد، تو گھٹنے تک خون تھا وہاں پہ، اور اس میں سے ہم چل کے وہاں پہ ہم جب لاشوں اٹھا کے لے کے جا رہے تھے تو اس طرح سے ہم پہنچے. تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ لوگ گئے ہو وہاں پہ اور وہ لوگ کہیں کہ یار تم نے اسی پارٹی سے اتحاد کر لیا جس نے ہمارے اوپر یہ آپریشن کیا؟ پرابلمز ہوتے ہیں. آئی تھنک جس آپ واقعے کا ذکر کر رہے ہیں یہ ایک اور واقعہ حیدرآباد میں ایک واقعہ نہیں ہوا ہے. پکا قلعہ کا واقعہ جو ہے وہ ڈفرینٹ واقعہ ہے. وہ تو گورنمنٹ میں 88 کی گورنمنٹ میں ہوا. انیس بھائی جس سانحے کا جو ہے وہ حوالہ دے رہے تھے وہ تھا وہ سانحہ جو تھا وہ حیدرآباد میں، پورے حیدرآباد میں مارکیٹوں پہ، بس اسٹاپس پہ فائرنگ ہوئی تھی. اچھا، اور یہ ایک اور واقعہ ہے، اور اس میں جو ہے وہ 280 لوگ within few minutes ڈفرنٹ گروپس آئے تھے ڈفرنٹ اسپاٹس پہ، اور مجمع میں آ کر انہوں نے جو ہے پورے برسٹ مار کر جو ہے وہ یہ ہے آئی تھنک 30 تاریخ کی بات، 30 سپٹمبر کی بات. اور اس دن بالکل یہ کہ وہ 300 افراد تقریباً، تو وہ تو انہوں نے اسی وقت وہیں پہ دم توڑ دیا تھا اسٹاپس پہ، مارکیٹوں میں، بڑی مارکیٹوں میں جو ہے وہ یہ فائرنگ ہوئی تھی. اور یہ لطیف آباد پہ، حیدرآباد کے بس اسٹاپوں پہ. اور پھر وہاں سے پھر جو زخمی لے کر گئے تھے وہ سینکڑوں کی تعداد میں تھے. تو ڈیفینیٹلی حیدرآباد چھوٹا شہر ہے، بڑے اسپتال جو ہے وہ کم ہیں. تو اس میں واقعی یہ کنڈیشن تھی کہ جو ہے وہ اسپتال میں جو ہے وہ خون تھا، پورے اسپتال میں جو ہے وہ. تو لوگ سوال نہیں پوچھتے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں اس میں بہت بڑا کریڈٹ جاتا ہے ایم کیو ایم کو. لوگ اس کو ریئلائز ہی نہیں کرتے کہ ایم کیو ایم پہ اور الطاف بھائی پہ کتنا پریشر ہوتا ہوگا اس چیز پہ، یا ہے کہ اپنے لوگوں کو سمجھانے میں. اور چھوڑ دیں سارے لوگوں کی بات کر رہے ہیں لقمان صاحب، ہمارے یہاں شہداء کی تعداد اتنی بڑی ہے، 15,000 سے زیادہ ہمارے شہداء ہیں، جس میں الطاف بھائی کے بھائی اور ان کے بھتیجے کا خون بھی شامل ہے. آپ امیجن کریں کہ ان کی اپنے خاندان، ان 15,000 لوگوں کے خاندان، لیکن انہوں نے معاف کر دیا ان کے بیوی بچے، ان کے جو ہے وہ تو سوالیہ نشان ہے نا ڈیفینیٹلی. تو میں کہتا ہوں کہ یہ تو لیڈرشپ کا کمال ہے کہ لوگوں نے اپنے جوان بچوں کو کی قربانی دینے کے باوجود بھی آج تک ایم کیو ایم سے یا ایم کیو ایم کے قائد سے جو ہے وہ اپنا اعتبار جو ہے نہیں اٹھایا. سید مصطفیٰ کمال، آفٹر بریک، ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. اور بریک پہ جانے سے پہلے آپ باتیں سن رہے تھے سری ناظم کراچی سید مصطفیٰ کمال کی. مصطفیٰ صاحب، ہمارے پنجاب میں نا ایک بڑا تاثر ہے کہ آپ لوگ پنجابیوں سے بڑی نفرت کرتے ہیں، اور اسی لیے پی پی آئی بھی بنی، پنجابی پختون اتحاد بنا یہاں پہ.
اور اپنے یہاں پہ لوگوں کا دفاع کرنے کا. باقی آپ لوگ نفرت کرتے ہیں پنجاب سے؟ آئی ڈونٹ نو لقمان صاحب کہ نفرت کو جج کرنے کا پیمانہ کیا ہے. میرے پاس جو ہے وہ نفرت کو جج کرنے کا پیمانہ یہ ہے ایز اے ہیومن بینگ اینڈ ایک ایوریج قسم کے آدمی ہوتے ہوئے کہ میں جس سے نفرت کروں گا میں چاہوں گا کہ اس کی لائف کو میں میزریبل کر دوں. میں جس سے نفرت کروں گا میں چاہوں گا کہ اس کی زندگی جو ہے وہ ختم کر دوں. میں جس سے نفرت کروں گا چاہوں گا کہ اس کا جو ہے وہ اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو جائے. ٹھیک ہے, تکلیف میں رہے. وہ یہی ہے نا نفرت کا. ایک انسان جب کسی انسان سے نفرت کرتا ہے تو یہی کچھ کرتا ہے نا. بالکل. کراچی میں ہزاروں نہیں لاکھوں کی بنیاد, لاکھوں پنجابی فیملیز, پنجابی برادران ہمارے, پنجابی ہمارے بھائی بہن دوست رہ رہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سارے لاکھوں پنجابی جو ہمارے لوگ یہاں پر رہ رہے ہیں وہ کسی قلعے کے اندر رہ رہے ہیں, کسی بلٹ پروف ایریا کے اندر رہ رہے ہیں؟ ان کی کوئی الگ کالونی ہے بنی ہوئی, وہ کہیں نکلتے جاتے آتے نہیں ہیں, یا ان کو جو ہے وہ گولی اثر نہیں کرتی, یا ان کے اوپر ہمارا نہیں بھائی. یہاں پر اگر ایک گلی کے اندر 10 مکان آتے ہیں جہاں پر ڈائی ہارڈ لوگ ایم کیو ایم کے لوگ رہ رہے ہیں, تو اگر 8 گھر جو ہے وہ مہاجروں کے ہیں تو اس میں ایک گھر پنجابی کا ہے اور ایک گھر پٹھان کا ہے. یہاں پر ایسی سینکڑوں گلیاں میں آپ کو دکھا دوں, ہزاروں گلیاں دکھا دوں جہاں پر بالکل فرینچ مائنورٹی کے طور پر یہ فیملیز رہ رہی ہیں. اور آپ کو اگر میں لے کر جا کر دکھاؤں اور بتاؤں, ان لوگوں سے ملاؤں, تو آپ کو تو ایک لمحے کے لیے لگے گا نہیں کہ یہ جو ہے وہ پنجاب کی فیملی ہے, پنجابی فیملی ہے. مجھے بتائیں کہ کسی ایک جگہ کی مثال بتائیں کہ کسی ایک فیملی کو اس 8 گھر والوں نے, جو کہ بہت آسانی سے جو ہے اس کی لائف میزریبل کر سکتے ہیں نا, اس کو گھر چھوڑنے کی ضرورت پڑی ہو اس جگہ سے. لقمان صاحب, اس کو شہر چھوڑنے کی ضرورت پڑی اس جگہ سے, اس کو اٹھا کر کسی وہ بلٹ پروف گاڑی میں گھوم رہا ہو کہیں سے. نہیں سر, ایسا نہیں ہے. پرسپشن بھی ایم کیو ایم کی ایسی ہے. پرسپشن از ناٹ دی ریالٹی. پرسپشن از آلویز اے پرسپشن, اور اس کی وجہ ہے ایم کیو ایم نے دیکھیں گناہ کیا ہے اس ملک میں. ایم کیو ایم کا نے اور الطاف بھائی نے گناہ کیا ہے اس ملک کے اندر, اور وہ اس ملک کا گناہ, اس ملک میں الطاف بھائی کا اور ایم کیو ایم کا گناہ یہ ہے کہ ہم نے اس ملک میں ایک روایتی سیاست 2% جاگیردار وڈیرے سرمایہ دار 35 خاندانوں کی پولیٹیکل سسٹم سے بغاوت کی ہے. ہم نے اگینسٹ دی ٹائیڈ سوئم کرنے کی کوشش کی ہے. الطاف حسین, قائد تحریک الطاف حسین بھائی نے اس ملک میں 2% جاگیرداران وڈیران سسٹم کے خلاف 98% پڑھے لکھے تعلیم یافتہ غریب نوجوانوں کو سلیکٹ کر کے الیکٹ کروا کے ان کو اسمبلیوں میں بھیجا ہے, ان کو گورنر بنایا ہے, ان کو ناظم بنایا ہے, ان کو ایم این اے بنایا, سینیٹر بنایا, منسٹر بنایا. یہ الطاف بھائی کا سب سے بڑا گناہ ہے. اگر وہ جاگیرداروں کے بیٹوں سے ہوتے, جاگیردار فیملی سے ہوتے, بڑی بڑی لینڈ کروزرز پجیرو کے مالک ہوتے اور اپنے ہی بیٹوں کو خود پہلے تو پولیٹکس میں حصہ لیتے. الطاف حسین, قائد تحریک الطاف حسین بھائی اس ملک کی چھوٹی یا بڑی پولیٹیکل پارٹیز کے واحد لیڈر ہیں جو کسی وزیر اعظم کی کرسی کے امیدوار نہیں ہیں, کسی کاؤنسلر کے امیدوار نہیں. کبھی انہوں نے زندگی میں نہ الیکشن لڑا اور نہ آئندہ الیکشن لڑیں گے. آج آپ لقمان صاحب ایک سیکنڈ کے لیے سوچ کر مجھے بتائیں, اس پاکستان کے سسٹم میں آج پاکستان کی چھوٹی یا بڑی پارٹی کے تمام سربراہان, چھوٹی یا بڑی پارٹی کے, ان کی جدوجہد اگر ہے تو ان کی جدوجہد, ان کی پارٹی کے لیڈر جو ہے وہ سب سے پہلے جو ہے وہ اچھی ایسی ون ون سچویشن والی سیٹ سے وہ الیکشن لڑتا ہے جہاں سے اس کو امید ہو کہ 100% وہ سیٹ جیتے گا. اس کے بعد اس کی نیکسٹ منزل جو ہے وہ وزیر اعظم کی کرسی یا صدر کی کرسی حاصل کرنے کی ہوتی ہے. اور ہم نے یہ دیکھا سسٹم, جو بھی پارٹی کا ہیڈ ہوتا ہے وہی امیدوار ہوتا ہے, کینڈیڈیٹ ہوتا ہے. الطاف بھائی نے یہ ساری سیٹیں, ساری کرسیاں اپنے کارکنوں کو دے دیں, اپنے بھائیوں کو, اپنے رشتہ داروں تک کو نہیں دیں. نہ ان کے کوئی رشتہ دار, نہ ان کے کوئی بھائی, نہ وہ خود آج تک پولیٹکس میں انہوں نے حصہ لیا ہے, نہ کوئی جو کینڈیڈیٹ. یہ میں کہتا ہوں کہ سب سے بڑا گناہ ہے. تو جو آپ جس پرسپشن کی بات کر رہے ہیں نا, جب ایم کیو ایم کراچی حیدرآباد میں میرپور خاص میں پھیل گئی تو ملک کے روایتی سیاستدانوں نے سوچا کہ یہ الطاف حسین نے کس قسم کی سیاست شروع کر دی ہے. اگر یہ آگے پھیلتا چلا گیا تو یہ تو ہماری دکانیں بند کر دیں گے.
صاحب یہ بتائیں کہ اچھی بغاوت ہے، کیا آپ بغاوت کرتے ہیں اور ہر باری آپ حکومت میں شامل ہو جاتے ہیں؟